السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جو اپنی ساری زندگی دکھی اور رنجیدہ گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے زندگی تو دکھوں میں گزاری ہی تھی، لیکن موت کے بعد بھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک کہانی شیئر کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کرتے جائیں۔ ناظرین، یہ تصویر میں نظر آنے والی خاتون کی ایک کہانی ہے۔ اس کا نام جولیا پاسرانا تھا اور یہ ایک میکسیکن عورت تھی۔ ناظرین گرامی، اس عورت کے سارے جسم پر غیر معمولی جینیاتی طور پر بے شمار بالوں کی افزائش تھی۔ اپنی اس جسمانی غیر معمولی خرابی کی وجہ سے اس نے اپنی تمام تر زندگی بے عزتی اور ناخوشی میں گزاری۔ ناظرین، جولیا سن 1834 میں میکسیکو میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کے بچپن ہی سے اس لڑکی کے جسم پر اس حد تک بڑھے بال کہ انہوں نے اس کے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کے جسم پر بال ہونا وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی اپنی سگی ماں نے اسے ایک شخص کو بیچ دیا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسان ہر طرح سے اپنے والدین کے معاملے میں ایسا گمان تک نہیں لا سکتا، اور وہاں جولیا کی سگی ماں نے اسے بیچ دیا۔ جس شخص کو بیچا اس کا نام تھیوڈور لینٹ تھا۔ ناظرین، یہاں جولیا کی زندگی کے مسائل اور مشکلات ختم نہیں ہوئے۔ تھیوڈور لینٹ نامی ایک شخص سرکس کا مالک تھا، اور اس نے جولیا کو بڑے منصوبے کے تحت خریدا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے سرکس میں جولیا سے کام کروانے کا تھا کہ اس کو دیکھ کے سرکس دیکھنے آنے والے لوگوں میں اضافہ ہو اور اس کا سرکس اور زیادہ چلے۔ اور دوسری طرف جولیا کے پاس اس کام کو کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، سو اس نے مجبوراً یہ کام کرنے کی حامی بھری۔ یہاں وہ مختلف طرح کے کردار کیا کرتی تھی، وہ اس سے اپنے پروگرامز میں شیطان کا رول کرواتا تھا، اور یہ بھی جولیا کے لیے نفسیاتی اذیت کا باعث تھا، لیکن قسمت اور مجبوری میں وہ سب کرتی تھی۔ تھیوڈور نے جولیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جولیا کو لگا کہ شاید اب اس کے نصیب تبدیل ہونے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، تھیوڈور لینٹ جو کہ ایک پیشہ ور آدمی تھا، وہ اس فیصلے کے پیچھے بھی اپنا منافع سوچ رہا تھا۔ اس کا ارادہ جولیا کے ساتھ شادی کر کے اس کے جیسے اور بچے پیدا کرنے کا تھا، تاکہ وہ ان کو بھی سرکس میں شامل کر کے کام کروا سکے اور زیادہ منافع کما سکے۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جولیا اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے وقت ہی اپنی جان کی بازی ہار گئی، جو کہ ایک بیٹا تھا۔ ناظرین، تھیوڈور لینٹ نے اپنے منصوبے کو ایک نیا رنگ دیا اور اس نے ایک ڈاکٹر سے بات کی۔ اب ان کا ارادہ جولیا کی لاش سے پیسہ کمانے کا تھا، تاکہ یہ لاش کو محفوظ کر کے اور ممی بنا کر بایولوجیکل میوزیم میں رکھ سکیں اور آنے والے لوگوں سے ٹکٹ وصول کر کے پیسہ کمایا جا سکے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ناظرین گرامی، اپنی ساری زندگی ذہنی اذیت اور نفسیاتی ٹارچر سہنے کے بعد بھی جولیا کی موت کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہو سکا۔ جولیا کی لاش کئی لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کی ممی شدہ لاش کئی مرتبہ چوری بھی ہوئی، اور بالآخر یہ سن 2005 میں ناروے سے ملی، جس کو میکسیکن آرٹسٹ لورا اینڈرسن نے بازیافت کروانے میں مدد کی، اور یوں موت کے قریباً 150 سال بعد اس کے آبائی شہر میں اس کی آخری رسومات ادا کری اور ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ناظرین گرامی، دنیا میں کچھ لوگ زندگی اور موت کے بعد بھی اذیت سہتے ہیں، اور جولیا پاسرانا کی کہانی بھی ان میں سے ایک تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔